عام طور پر آج کل جتنی بھی دشمنیاں ہوتی ہیں یا تو کسی عورت کی وجہ سے ہوتی ہے اگر اس کے جڑ کو تلاش کیا جائے، اور یا کیا ہوتا ہے، یا زمین کی وجہ سے ہوتی ہے۔ فلاں نے فلاں کو قتل کیا، کیا فائدہ اس نے کیا؟ زمین کی خاطر اگر ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا، بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا، بھتیجے نے چچا کو قتل کر دیا، یا ایک رشتہ دار نے دوسرے رشتہ دار کو قتل کر دیا، تو کیا فائدہ ہوا؟ ایک قبر میں پہنچا اور دوسرا جو ہے جیل میں پہنچ گیا، تو زمین کس کی ہو گئی؟ یوں ہی پڑی رہ گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ جا رہے تھے اور ان کے ساتھی بھی ان کے ساتھ جا رہے تھے، تو راستے میں ایک جگہ سونے کے دو اینٹیں پڑی ہوئی تھیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو ان کے ساتھیوں نے بھی دیکھ لیا، تو ان میں سے 3 ایسے تھے کہ ان کی نیت میں فطور پیدا ہو گئی۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے یہاں کچھ کام ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو چلے گئے، اب یہ 3 ساتھی جو ہے یہ آئے، تو انہوں نے جب دیکھا کہ اینٹیں تو سونے کی ہیں 2 ہیں اور یہ 3 ہیں، اب کیا ہوگا بھائی؟ تو انہوں نے کہا اس کو تقسیم کرتے ہیں لیکن پہلے کھانا لانا چاہیے۔ تو انہوں نے ایک کو متعین کیا کہ جاؤ تم کھانا لے آؤ۔ وہ کھانے کے لیے گیا تو ان دونوں نے آپس میں منصوبہ بنایا کہ یہ ہمارے ساتھ تیسرا بندہ آ گیا ہے، یہ اگر آ جائے تو ہم اس کو قتل کر دیں گے، یہ جب واپس آئے گا کھانا لے کر ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ ان دونوں نے منصوبہ بنایا، اور سونے کی یہ اینٹیں جو ہیں یہ ایک تمہاری ہو جائے گی، ایک میری ہو جائے گی، بس بات ختم ہو جائے گی، ہم کیسے اس کو تقسیم کریں گے؟ انہوں نے یہ منصوبہ بنایا، تو علماء کی بات یہ سیر تھے، اور وہ کھانے کے لیے جو گیا تھا وہ 1.25 سیر تھا۔ اس نے یہ کہا کہ بھائی میں اس طرح کرتا ہوں، یہ دونوں میرے ساتھ خواہ مل گئے ہیں، میں اس طرح کرتا ہوں کہ کھانے میں زہر ملا دیتا ہوں، یہ لوگ کھانا کھائیں گے تو دونوں مر جائیں گے اور دونوں اینٹیں میری ہو جائیں گی۔ یہ ان سے بھی بڑھ کر تھا۔ تو وہ جب کھانا لایا تو کھانے میں اس نے زہر ملایا ہوا تھا، لیکن جو ہی پہنچا کھانا اس نے رکھا، ان دونوں نے اس کو پکڑا اور قتل کر دیا۔ اور جب اس کو قتل کر دیا کہا کہ بھئی ابھی کھانا کھاتے ہیں۔ انہوں نے جب کھانا کھایا ان دونوں نے، تو ایک طرف گر گیا، دوسرا دوسری طرف گر گیا، تینوں وہاں مرے پڑے تھے اور اینٹیں بھی پڑی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب عیسیٰ علیہ السلام آئے گزرے، جب دیکھا اینٹیں بھی پڑی ہوئی ہیں اور تینوں قتل ہوئے، تو انہوں نے کہا یہ ہے دنیا، کہ اس کی لالچ میں لوگ ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں اور پھر ملتا کچھ بھی نہیں ہے۔ زمین وہی پڑی ہوتی ہے۔ اکثر علاقوں میں دیکھنے میں آتا ہے کہ زمینوں کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، زمینوں کی لالچ کی وجہ سے۔ تو کیا ملتا ہے؟ ایک قبر میں چلا جاتا ہے اور دوسرا کہاں چلا جاتا ہے؟ جیل میں چلا جاتا ہے، اور زمین وہی پڑی رہتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ امتحان لیتے ہیں، یہ امتحان اور آزمائش ہے مال۔ تو اکثر دشمنیوں کی وجہ یا کوئی عورت ہوتی ہے، رشتے وغیرہ کی وجہ سے دشمنی بن جاتی ہے، اور یا کس وجہ سے؟ یا اس وجہ سے دشمنی بنتی ہے جائیداد وغیرہ کی وجہ سے، زمینوں کی وجہ سے۔ تو بنی اسرائیل کے اس شخص نے بھی جائیداد کی لالچ میں اپنے چچا کو قتل کر دیا تھا، لیکن اس کا جرم چھپا ہوا تھا۔ گائے کے ذبح کرنے کے بعد وہ جرم جو ہے وہ لوگوں کے سامنے کیا ہوا؟ واضح ہوا۔ تو چچا وہ تو قبر چلا گیا، اور بھتیجا وہ قصاصاً قتل ہوا، نہ اس کے ہاتھ کچھ آیا نہ اس کے ہاتھ کچھ آیا، کچھ بھی نہیں، اور آخرت اس نے اپنی برباد کر دی اس قاتل نے۔